بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم۔ درود شریف کی آج ہم آپ کے ساتھ ایک پاور بیان کریں گے کہ اگر 4 نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہونے لگ جائیں نا، آپ اپنے اندر محسوس کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیں کہ درود پاک سے آپ کو فیض بھی مل رہا ہے اور آپ کو فائدہ بھی مل رہا ہے۔ اب یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے اندر انالیسس کرنی ہے، آبزرو کرنی ہے۔ دیکھیں میں نے درود پاک کی ہر وہ کیفیت آپ لوگوں سے بیان کرنی ہے جو مجھے خود پر مجھے محسوس ہوئی، یا میں نے وہ چیزیں خود کو مشاہدہ کر کے دیکھیں، خود کے ساتھ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوئیں، اور یہ جو 4 نشانیاں میں نے آج آپ کے ساتھ بیان کرنی ہے، اس سے آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ درود پاک آپ لوگوں کو یقیناً فائدہ دے رہا ہے اور آپ کے اندر تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، اور روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو آپ کے اندر آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کے باطن کے اندر، آپ کی روحانیت کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اپنا طرز عمل بدلتا ہوا دیکھیں، ایز کمپیئر پہلے والے وقت سے، اگر آپ تھوڑا سا اس کا کمپیریزن دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ اب آپ کا طرز عمل بدل رہا ہے، آپ کے اعمال بدل رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی آ رہی ہے، آپ نیک کاموں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، آپ کا دل دماغ جو ہے وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ آپ نیک کام جو ہیں وہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر آپ کے اعمال سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے اعمال درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ لوگوں نے اپنے اندر لازمی جو ہے وہ محسوس بھی کرنی ہے اور فیل بھی کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر جب آپ لوگ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک عرصے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ بات بھی آپ لوگ ضرور اپنے اندر نوٹس کیجئے گا کہ آپ نرم مزاج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے مزاج کی تلخی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے مزاج میں نرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ ہر اس بندے کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو نرمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نرم مزاجی ہے آپ کے مزاج کی، اور تند خوئی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اکھڑ پن مزاج کا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ جو لوگ ہر وقت غصے میں رہنا، یا غصے سے بات کرنا، یا غصے سے رسپونڈ کرنا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ درود پاک کی کثرت جو ہے اس کو شامل کر کے تو دیکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ یہ 4 جو چیزیں، یہ 4 علامات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، یہ چیزیں آپ ضرور اپنے اندر جو ہیں وہ محسوس کریں گے۔ نمبر 1، طرز عمل انسان کا بدل جاتا ہے۔ نمبر 2، کہ نرم مزاجی جو ہے وہ آپ کے مزاج میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تیسری بات ذرا غور سے سنیے گا، تیسری نشانی جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صابر ہو جاتے ہیں، اور اطمینان آپ کے دلوں میں جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر جیسے بھی حالات ہوں، لیکن آپ کا دل مطمئن رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، آپ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ کے اندر وہ جو ایموشنز ہیں، یہ ایموشنلی چیزیں آپ کے اندر ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ ہر بات پہ، ہر مشکل پہ صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ درود پاک کی کثرت کرنے سے آپ کے مزاج کے اندر جو ہیں یہ تبدیلیاں آپ کو محسوس ہوتی ہیں، اور جب یہ تبدیلیاں آپ اپنے اندر محسوس ہوتا ہوا دیکھیں، تو آپ یقیناً اس بات پر ایمان رکھیے گا، اور اس بات پر کامل یقین بھی رکھیے گا کہ درود پاک آپ کو فائدہ دے بھی رہا ہے، اور آپ کو فیض بھی مل رہا ہے اس ذکر سے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو میں نے خود اپنی زندگی کے اندر ایکسپیرینس کیا، مشاہدہ کیا، اور میرے ساتھ خود کے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے سے سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ لازمی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو آخری نشانی میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں نا، اس پہ بھی ذرا غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے اندر بھی درود پاک کی کثرت کرنے سے ایک دن یہ نشانی آپ کے اندر بھی ظاہر ہوگی، کیونکہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔
اور وہ چوتھی نشانی، وہ چوتھی علامت جو درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے موسیقی سے آپ کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ موسیقی سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مطلب کہ میوزک جو ہے، دیکھیں میوزک ایک فطری عمل ہے کہ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور ہر وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ موسیقی سے محظوظ بھی ہوتا ہے، لیکن درود پاک کی کثرت کرنے والا جو بندہ ہوگا نا، یا جو بندی ہوگی جسے ایک عرصہ ہو گیا ہے درود پاک کی کثرت کرتے ہوئے، وہ ضرور اس چیز کو اپنے اندر نوٹ کرے گا کہ اس کو موسیقی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، میوزک سننا وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی طبیعت، اس کی روح جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میوزک کا ایلیمنٹ ہے، یہ بھی آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج اور روحانیت کے طور پر آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ بے رغبتی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میوزک سے، مطلب کہ میوزک کا جو شوق ہے نا آپ کے اندر، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کی روحانیت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، آپ کی روح جو ہے وہ سٹرونگ ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ چار علامتیں تو ایسی ہیں نا جو آپ کے اندر انشاءاللہ تعالی ضرور ظاہر ہوں گی۔ آپ اس بات پر ایمان رکھیے گا، یقین رکھیے گا، اور اگر یقین نہ بھی آئے تو آزما کر دیکھیے گا کہ یہ چار علامتیں آپ کے اندر ضرور ظاہر ہوں گی۔ اور یہ جو آخری میں نے بیان کی کہ موسیقی سے انسان کو نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ بات بھی ایک دن آپ اس چیز سے ضرور ایگری کریں گے۔ درود پاک کی جو لوگ کثرت کرتے ہیں، جو اہل درود ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، وہ اس چیز کو زندگی کے ایک سٹیج پہ ضرور کہیں گے کہ واقعتاً درود پاک کی کثرت سے انسان کے اندر سے ہر وہ برائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کو خراب کر رہی ہوتی ہے، جو اس کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو چوتھی علامت، چوتھی نشانی ہے، یہ بھی آپ کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمٹ کریں گے، اکنالج کریں گے اس بات کو کہ واقعی درود شریف کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، اور اتنی اللہ پاک نے اس کے اندر رحمت رکھی ہے کہ انسان پھر دنیاوی چیزوں سے جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اگر آپ لوگ ان چیزوں کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں، ان علامات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں، اور پھر درود پاک کی پاور کو آپ دیکھیں گے۔ یہ جو چار علامتیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، یہ آپ کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ظاہر ہوں گی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ گنہگار ہوں، دہلیز پر بٹھا دیجئے، مگر حضور میری حاضری لگا دیجئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔